السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وسائر اہل کلماتک اجمعین دائما ابدا سرمدا دہر الداہرین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاءہ الا المتقون صدق اللہ العظیم۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ آئیے ہم سب مل کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے پڑے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ محترم حضرات، یہ جمادی الاخری کے آخری ایام ہیں، اس کے بعد بڑا ہی معظم مہینہ تشریف لانے والا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی ایک ہستی جن کو دنیا سنیت خواجہ خواجگان سلطان الہند غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ رجب کا مہینہ آتے ہی مسلمانوں کے قافلوں کا رخ اجمیر معلیٰ کی طرف ہو جاتا ہے، اور حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جوق در جوق ہر جانب سے لوگ آپ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالی کے ایک ولی کامل گزرے ہیں، اور اللہ والے جو ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت دنیا والوں کے دل میں ڈال دیا کرتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے جس بندے سے محبت فرماتا ہے تو فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ جبرائیل میں دنیا میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم سب ان سے محبت کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دل میں اپنے اس محبوب بندے کی محبت ڈال دیتا ہے، جس کی جیتی جاگتی مثال حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ کتنے تو ایسے ہیں کہ ہر مہینے آپ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ ارے کیوں حاضر ہوتے ہیں؟
وہابیوں نے اپنے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے یہ الزام بھی سنیوں پر لگایا کہ یہ لوگ قبر کی پوجا کرتے ہیں۔ الیاذ باللہ کہتے ہیں کہ یہ ہندو جو ہیں وہ کھڑے کی پوجا کرتے ہیں اور یہ سنی لیٹے ہوئے کی پوجا کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ ذرا دانش مندی سے اور تعصب کی اینک نکال کر ذرا یہ بتائیں کہ کس کتاب میں، سنیوں کی کس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرو یا قبر کی پوجا کرو؟ دکھا دیں، کوئی نہیں دکھا سکتا، اور ان کو بھی معلوم ہے کہ ہم یہ دکھا نہیں سکتے، لیکن پھر بھی یہ الزام لگاتے ہیں، اور اس الزام سے فائدہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ جو بھولے بھالے مسلمان ہیں، جن کا کتابوں سے کوئی تعلق نہیں، جن کا دین کی طرف میلان نہیں، علماء سے شغف نہیں، علماء کے پاس آتے جاتے نہیں، ان کے واعظ و نصیحت سے کوئی مطلب نہیں رکھتے، ایسے لوگ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ ہم جو اولیاء اکرام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو یہ سمجھ کر کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے ان کو ایک مخصوص مرتبہ ملا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے ان کی نزدیکی ہے۔ ہم ان کی بارگاہ میں اگر جائیں گے اور ان کی بارگاہ کا قرب حاصل کر کے پھر اللہ سے مانگیں گے تو اس امید پر ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما لے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کے اندر جو کوتاہیاں ہوئی ان کی قربت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کوتاہیوں کو، ان غلطیوں کو معاف فرما دے، اور ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں اللہ مقبول فرما دے، منظور فرما دے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے۔ بڑی سے بڑی فقہ کی کتاب لیں، حدیث کی کتاب، تفسیر کی کتاب، کسی کے اندر یہ نہیں لکھا ہے کہ کسی مزار پر جا کر سجدہ کرو، نہیں۔ یہ جو آج کل دکھتے ہیں کہ مزاروں پر سجدہ کرتے ہیں، اپنے سر کو ٹیکتے ہیں، یہ جہلا کی جماعت ہے، یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں، یہ نادان ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دینے کا طریقہ کیا ہے۔ سر اگر زمین پر لگ جائے تو یہ سجدہ ہے۔ کسی اللہ کی ولی کی بارگاہ میں جائیں تو زیادہ احتیاط اور زیادہ ادب تو یہی بتایا گیا ہے کہ ہم ہاتھ باندھ کر جائیں اور ایصال ثواب کریں، اور مزار کو ہاتھ لگائے بغیر الٹے پاؤں آ جائیں۔ کتابوں میں تو یہی لکھا ہے کہ اس کو انکار نہیں کر سکتا، مگر پھر بھی آج کیونکہ جہالت عام ہے، چھائی ہوئی ہے، اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ سجدہ نہ کرو تو وہ بھڑک جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی ہمیں اللہ سے کہ ولی سے محبت ہے، تم کو محبت نہیں ہے، جاؤ۔ قیام یہ تعظیم کا ادنا جو ہے وہ طریقہ ہے۔ تعظیم کے 4 وہ طریقے ہیں، 4 جسمانی ہیئت سے جو ہے تعظیم کی جاتی ہے۔ ایک ہے سجدہ، اور ہے رکوع، اور ہے 2 زانوں بیٹھنا جس طرح سے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، اور چوتھا طریقہ قیام ہے۔ جو پہلے 2 طریقے ہیں، سجدہ کرنا اور رکوع کرنا، یہ کسی کے سامنے جائز نہیں، نہ باپ کے سامنے، نہ ماں کے سامنے، نہ کسی بزرگ کے سامنے، نہ ولی اللہ کے سامنے، نبی اللہ کے سامنے۔ نہ سجدہ کر سکتا ہے کوئی، نہ رکوع کر سکتا ہے، نہ سجدہ تعظیم کر سکتا ہے۔ سجدہ تعظیم کرے تو یہ حرام ہے، اگر سجدہ عبادت کرے تو یہ کفر ہے۔ پچھلے انبیاء کرام کی شریعتوں میں تعظیم سجدہ تھا، مگر امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تعظیم سجدہ حرام ہے، اس کو جائز نہیں رکھا گیا۔ تو ہم اولیاء کرام کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں،
اور وہاں پر جا کر ہم اپنی عبادتوں کی طرف زیادہ زور دیتے ہیں، اور یہی ہونا چاہیے۔ تو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ قرب رکھتے ہیں کہ اولیاء کرام کے جو مدارج ہیں، اگر غوث پاک رضی اللہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں ان کے سوانح حیات کو پڑھا جائے، ان کے شب و روز کو دیکھا جائے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کی بڑی اعلیٰ منزل پر فائز تھے۔ یہ اولیاء کرام ہی تو ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوت دیا ہے کہ وہ ایک پل میں وہ کر سکتے ہیں جو عام بندہ نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا ایک ولی ہی تو تھا وہ، جس نے وہ تخت جو بلقیس کے 7 محلوں کے اندر بند تھا وہ پل جھپکنے میں حاضر کر دیا۔ یہ کون تھا؟ وہ اللہ کا ولی تھا۔ اللہ کے ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی، یہ تصرف اور قوت عطا فرمائی ہے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی کرامتیں مشہور ہیں۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجمیر معلیٰ پہنچے، وہ کفرستان تھا، بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درخت کے سائے میں پناہ لی، مگر کچھ وزراء آئے، اونٹ چرانے والے، اور کہنے لگے کہ یہ بادشاہ کے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے جانے کی طرف کہا، اور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے اٹھے تو یہ کہتے ہوئے کہ اگر راجا کے اونٹ بیٹھیں گے تو بیٹھے ہی رہ جائیں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے انا ساگر کو رخ لیا، اور جب شام ہوئی حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جنہوں نے کہا تھا کہ یہاں راجا کے اونٹ بیٹھیں گے، ان لوگوں نے اونٹوں کو چراگاہ سے لا کر وہاں پر بٹھا دیا، سب بیٹھ گئے، اور جب دوسری دن صبح ہوئی اٹھانے لگے تو اس میں سے کوئی نہیں اٹھتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے سینے، ان کے پیر، ان کا جسم جو ہے وہ زمین سے پیوست ہو گیا ہے۔ 1000 کوششیں کرنے کے بعد بھی وہ اونٹ وہاں سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہ سب پہنچے راجا پرتھوی راج کے پاس اور یہ سارا واقعہ پیش کر دیا۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ وہ کوئی بڑا اللہ کا مقرب بندہ ہے، جاؤ اس کی بارگاہ میں جاؤ اور معافی طلب کرو۔ جب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ لوگ معافی چاہنے لگے، حضور غریب نواز نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ سے ان کو اٹھنے کا حکم ہو گیا ہے۔ اور جب وہ جا کے دیکھے تو سب اونٹ کھڑے تھے، حیران اور ششدر رہ گئے کہ یہ کیسی جو ہے وہ بزرگی کی علامت ہے کہ جو 1000 کوششیں کے بعد نہیں اٹھ رہے تھے اپنی جگہوں سے۔ ایک اللہ کے درویش نے کہا کہ وہ اٹھ جائیں گے، اللہ کی جانب سے حکم ہو چکا ہے، یہ اٹھ کر کھڑے ہیں۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آنکھ بند کر کے مراقبہ فرماتے، اس کے بعد آپ پہلی نظر اٹھاتے، جس پر وہ پڑ جاتی پہلی نظر، وہ اللہ کا ولی کامل بن جاتا۔ کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا۔ یہ ہمارا کیا عقیدہ ہے اولیاء کرام کے تعلق سے؟ اگر اولیاء کرام کی بارگاہ کو وسیلہ بنایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا بالکل جائز اور درست ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کے وسیلے میں ہماری حاجت روائی فرماتا ہے۔ اور اولیاء کرام جو ہے وہ نوازتے ہیں نوازنے والے کو، بشرط یہ کہ ایسا کاسا بھی تو ہونا چاہیے، ایسا دامن بھی تو ہونا چاہیے۔ اور اگر
بات یہ ہے کہ بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی طرف اپنے شب و روز کے کاموں کو نہیں لگاتا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، حرام حلال میں تمیز نہیں کرتا، تو جو ایسا شخص ہے جو حرام کھاتا ہے اس کی دعا تو اللہ بھی قبول نہیں فرماتا۔ تو یہ تو اللہ کے ولی ہیں، مگر اگر ایسا شخص ہو کہ جس کا دامن بھی پاک ہو، جس کے دامن کا ایسا ظرف ہو جو ایسا پاکیزہ ہو، جو شریعت کا پابند ہو، جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندی کو پیش کرنے والا ہو، جب وہ اگر کسی بزرگ سے اللہ کے ولی سے مانگے تو اللہ کی اجازت سے وہ کچھ عطا فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ لے کر کہتا ہے کہ یہی بارگاہ ہے جو اللہ کے ولی کی بارگاہ ہے، کہ اس بارگاہ سے ملتا ہے تو اللہ کی اجازت سے ملتا ہے اور سب کچھ مل سکتا ہے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص جو ہے کئی روز سے اپنی شکایت کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ حضور مجھے نواز دیجئے، اور اس کا مالی منافع بھی ہو رہا تھا، لوگ آ کر پیسے دے کر جا رہے تھے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہاں سے گزر ہوا، اور تو آپ نے فرمایا تو مانگ رہا ہے غریب نواز سے، کیا تجھے ملا نہیں؟ وہ کہتا ہے نہیں، اتنے دن تو گزر گئے۔ فرمایا اچھا، میں جاتا ہوں اندر، حاضری دے کر آتا ہوں، جب تک تجھے نہیں ملا، جب تک تیرے پاس آنکھ نہیں آئی، وہ نابینا تھا، مگر وہ مانگ رہا تھا، دل سے نہیں مانگ رہا تھا، وہ اس کو پیشہ بنائے ہوا تھا۔ اور آج کل کے جو فقیر ہیں یہ زیادہ تر وہی ہیں کہ جو پیشہ ور ہیں، ان کو دینا بھی گناہ ہے۔ لوگ دیتے ہیں، روزانہ کا باندھ دیتے ہیں یا ہفتے کا، سمجھتے ہیں کہ اللہ قبول فرما رہا ہے، صدقہ ہے، صدقہ نہیں ہے، قبول نہیں ہے بارگاہ میں الہی میں، ایسے کو دینا گناہ ہے۔ وہ جو پیشہ بنائے ہوا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے، اس کے اس فعل پر جو ہے وہ مدد کرنا ہے، تو یہ صدقہ قبول نہیں ہوگا بارگاہ الہی میں۔ ایسے کو دینے سے جو اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے بھیک مانگنے کا، آپ تو اس کی مدد کر رہے ہیں۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ پیشہ بنایا ہوا تھا، نابینا تھا، اور یہ کہتا جا رہا تھا غریب نواز آنکھیں عطا کر دو، اور مقصد کیا تھا کہ بھیک مانگوں، لوگ مجھے دیں پیسے، یہ اس کا پیشہ تھا۔ اور اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے تو کتنے طویل عرصے سے آنکھیں مانگ رہا ہے اور تجھے آنکھیں نہیں ملی، کیا وجہ ہے؟ اب اندر جا کے آتا ہوں، جب تک تیری آنکھیں نہیں آئی تو سن لے تیرا قتل کر دوں گا۔ اب وہ رونے لگا، گڑگڑانے لگا، بارگاہ غریب نواز میں کہنے لگا حضور اب تو آپ آنکھ عطا فرما دیجئے، اب تو میری خیر نہیں ہے، دل سے کہنے لگا اور رو کر کہنے لگا۔ جب دل سے مانگا بارگاہ غریب نواز میں، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وقت اکھیارہ ہو گیا ہے، بالکل اس کی آنکھیں درست ہو گئی ہیں۔ تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم ہو یا اللہ کا کوئی بھی ولی ہو، اگر وہ چاہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ کی اجازت سے اس کو وہ ملے گا جو وہ چاہ رہا ہے، جو اس کا مقصد مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے میں ہم سب کی مغفرت و بخشش فرمائے، اور یہ یہودی اور ان کے ہم نوا جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، فلسطین کی مسجدوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، وہاں کی عوام مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زیر فرمائے، انہیں نیست و نابود فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا غضب و قہر نازل فرمائے، اسلام اور سنت پر ہمیں زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔